ماحول تھا، لوگ پھر وہی ماحول کریٹ کر رہے ہیں، لوگ پھر وہی ماحول بنا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آقا کی آمد سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، یعنی بچیاں پیدا ہوتی تو ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس وقت کا انسان اتنا بڑا دہشت گرد تھا کہ بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرتا تھا۔ لیکن آج کا یہ بدترین دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکے کے ان دہشت گردوں سے زیادہ پوری دنیا میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اس دور کا باپ، اس دور کی ماں یقیناً ظالم تو تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، لیکن آج کے ماں باپ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے، سونوگرافی کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ اگر بیٹا ہوتا ہے تو اس کو پلنے دیتے ہیں، اور اگر بیٹی ہوتی ہے تو اس کو پیٹ کے اندر ہی قتل کر دیتے ہیں۔ یعنی آقا کی آمد سے پہلے کا انسان بیٹی کو چند سانس لینے کی اجازت تو دیتا تھا، لیکن آج کا یہ ترقی یافتہ دور کا انسان، آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور کا انسان اتنا ظالم و جابر ہو چکا ہے کہ ماں کے پیٹ ہی کے اندر اس بچی کو چمچوں کے ذریعے سے، اللہ اکبر، مشینوں کے ذریعے سے، چھری کے ذریعے سے پیٹ ہی میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو نالی میں بہا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ کی آمد سے پہلے کے ظالم اپنی بیٹی کو کفن میں لپیٹ کر دفن کرتے تھے، زندہ ہی کرتے تھے، لیکن کفن بھی دیتے تھے، قبر بھی دیتے تھے۔ آج کا ظالم انسان اللہ اکبر بیٹیوں کو ایسے دفن کر رہا ہے، بلکہ دفن کیا کر رہا ہے، ماں کے پیٹ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو جو ہے نالی میں بہا رہا ہے۔ میں یہاں اگر بہنیں موجود ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں، اور بھائی موجود ہیں اتنے ہزاروں کی تعداد میں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ او بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں، اگر تمہارے دلوں میں محمد الرسول اللہ کی ذرہ برابر محبت ہے، محبت کا مطلب صرف شیرنی نہیں، محبت کا مطلب صرف جلوس کے نعرے نہیں، محبت کا مطلب صرف جھنڈے اور جھنڈیاں نہیں، بلکہ اگر تمہارے دلوں میں رسول اللہ کی محبت ہے تو بیٹیوں سے نفرت نہ کرو، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اور ماں باپ خوشی کرتے ہیں، وہ ماں باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے کہ یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ واللہ کسی عمل پر رسول اللہ نے اتنے قریب جنت کی بشارت نہیں دی جتنا بیٹی کی پرورش کرنے والے ماں باپ کو جنت کی بشارت۔ نعرہ تکبیر! صحیح کرنا نماز، توجہ کرنا، نماز افضل العبادات ہے، لیکن نماز پر رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ کے رسول نے نماز پر جنت کی بشارت دی ہے، لیکن بیٹی سے محبت کرنے والے باپ کو، بیٹی سے محبت کرنے والی ماں کو صرف جنت کی بشارت نہیں دی، بلکہ فرمایا وہ ماں باپ اور میں اتنے قریب ہوں گے جنت میں جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ ارے نادان، جب تم کوئی محلے کے اندر گھر خریدنے جاتے ہو تو سوچتے ہو ارے گھر خریدوں گا، کوئی سید کے پڑوس میں رہوں گا، کسی پیر کے پڑوس میں رہوں گا، کسی عالم کے پڑوس میں رہوں گا، کسی ٹیچر کے پڑوس میں رہوں گا، کسی جج کی بستی میں رہوں گا۔ نادان، دنیا میں تو جاتا ہے تو اچھے لوگوں کا پڑوس تلاش کرتا ہے، چاہے جتنا مہنگا مکان ہو، لیکن مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں جو بیٹی سے پیار کرے گا جنت میں وہ میرا پڑوسی بنایا جائے گا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! پیر سید حبیب القادری، علماء اہل سنت، سنی عام! نعرہ تکبیر! نعرہ
والوں، قطب عالم اور شاہ عالم کی بستی میں رہنے والوں، شاہ وجی الدین گجراتی کی بستی میں رہنے والوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی کو یہ کہا جائے حضور سے، حضور کا پڑوس جنت میں ملے گا، بیٹیوں سے پیار کرو، کتنی سستے میں جنت مل رہی ہے، رسول اللہ کا پڑوس کتنے سستے میں مل رہا ہے۔ اب وہ عورتوں کی توجہ چاہتا ہوں جو بیٹی کی پیدائش پر منہ اتار لیتی ہے، ان مردوں کی توجہ چاہتا ہوں جو بیٹی کی پیدائش پہ منہ اتار لیتے ہیں۔ سن لو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، او بیٹوں کے لالچیوں سن لو، کان کھول کے سن لو، میرے نبی نے فرمایا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں 70,000 فرشتے اسی دن نازل ہوتے ہیں اور چاروں طرف سے اس بچی کو گھیر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بیٹی، جب تک تو اس گھر کے اندر موجود رہے گی تیرے ساتھ ہم بھی برابر موجود رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سید امین القادری صاحب قبلہ۔ بیٹی جس دن پیدا ہوتی ہے تمہارے گھروں میں 70,000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ 70,000 فرشتے اس دن تک تمہارے گھر میں رہتے ہیں جب تک وہ بیٹی دلہن بن کر تمہارے گھر سے نکل نہ چلی جائے۔ اللہ اکبر، بیٹی رحمت ہے باپ کے لیے، بیٹی جنت ہے ماں باپ کے لیے۔ اب بتاؤ، میلاد النبی کا جشن منانے والوں اتنے ظالم ہو گئے کہ جس بیٹی کو رسول اللہ نے رحمت قرار دیا، جس بیٹی کو رسول اللہ نے تمہاری جنت قرار دیا، ان بیٹیوں سے تم نفرت کرتے ہو، ان کو پیٹ میں قتل کرتے ہو، ان کو گرا دیتے ہو۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ بہنیں اگر یہ سوچتی ہے کہ بیٹی کو پالیں گے کیسے، اس کے جہیز کا انتظام کیسے کریں گے، تو سنو اے میری بہن، جیسے تو سوچ رہی ہے اگر تیری ماں اور تیرے باپ نے بھی ایسے ہی سوچ لیا ہوتا تو بتا تیرے وجود کا کیا ہوتا؟ کیا تو دنیا میں جنم لے پاتی؟ کیا تو دنیا میں آتی؟ نہیں۔ اور سنو، جو آتا ہے اپنا نصیب لے کر کے آتا ہے، جو آتا ہے اپنی قسمت لے کے آتا ہے۔ میری قسمت کا لقمہ تم نہیں کھا سکتے اور تمہاری قسمت کا لقمہ میں نہیں کھا سکتا۔ خدا نے پیدا کرنے سے پہلے سب کا مقدر لکھ دیا ہے، جو کھاتا ہے اپنے مقدر کا کھاتا ہے۔ اس لیے بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے دو، اپنی بچیوں کو جنم لینے دو، بیٹیوں سے نفرت نہ کرو، بیٹیوں سے نفرت نہ کرو۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، دھیان سے سننا، ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے، توجہ کرو، اللہ تمہیں بیٹے بھی خوب دے، بیٹے بھی دے، اس سے نسل چلتی ہے، لیکن بیٹی کیا ہے؟ بیٹی کیا ہے؟ اللہ فرمایا گیا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ اس بیٹے سے کہتا ہے جا۔ جب بیٹا پیدا ہوتا اللہ اس بیٹے سے کہتا ہے جا تاکہ تو اپنے باپ کی مدد کر، جا تاکہ تو اپنے باپ کی مدد کر۔ لیکن جب بیٹی کو بھیجتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جا تاکہ میں خود تیرے باپ کی مدد کروں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سید امین القادری صاحب۔ اب بتاؤ، بیٹا آ کر باپ کا مددگار بنتا ہے اور بیٹی آتی ہے تو خدا مددگار بنتا ہے۔ ارے نادان، بیٹا آئے تو شادی ہو کر کے وہ تیرے ساتھ بغاوت کر کے بڑھاپے میں تجھے چھوڑ کے بھاگ سکتا ہے، لیکن اللہ تو وفا کو پیدا کرنے والا ہے۔ ایک بار جس کا مددگار ہو جاتا ہے پھر اس کو کبھی وہ اکیلا چھوڑتا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ۔ اس لیے میلاد مصطفیٰ کا پہلا پیغام یہ ہے، بچیوں کو قتل نہ کرو، اور اگر اس کے بعد بھی تم نے بچیوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کیا، بچیوں کو گرا دیا، بچیوں کو نالیوں میں بہا دیا، تو پھر ایک دن اللہ کی عدالت ہے جسے قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، جن بچوں کو تم نے ماں کے پیٹ سے گرایا، جن بچوں کو تم نے قتل کیا، جن بچیوں کو تم
نے قتل کیا, قیامت کے دن وہ بچیاں بغیر سر کے آئے گی اور بغیر سر کے آ کے اللہ سے قیامت کے دن عرض کرے گی, میرے اللہ آج قیامت کا دن ہے, آج یوم حساب ہے, آج عدل کا دن ہے. بغیر سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا تھا تو اس کا انصاف بھی آج کر رہا ہے. میرے اللہ کسی نے کسی دیوار کو کھرچا تھا, آج تو اس کا بھی عدل کر رہا ہے, اس کا انصاف بھی کر رہا ہے. مولا آج ہمارا بھی انصاف کر دے, پروردگار آج ہمارا بھی انصاف کر دے, میرے اللہ آج ہمارا بھی انصاف کر دے. تو اللہ پاک ان بچیوں سے جو بغیر سر کے ہوگی, اللہ ان سے فرمائے گا, بتاؤ تم کیا چاہتی ہو, بتاؤ تم کیا چاہتی ہو, تمہیں کیا انصاف چاہیے. تو وہ بچیاں کہے گی, مولا آج ہمارے ظالم باپ کو, آج ہماری ظالمہ ماں کو اپنی عدالت میں کھڑا کر تاکہ ہم اس سے سوال پوچھیں. مشرکوں کے ساتھ ان کی بستی میں رہ کر مشرکوں کی طرح سوچ بنانے والوں, کافروں کی صحبت میں رہ کر کافروں کی طرح سوچ بنانے والوں, اچھی طرح کان کھول کر کے سن لو. ای کو کم کر دیں, جیسا اس کو اپنی اصلی حالت پہ چھوڑ دیں. بہت اچھے سے سب سن رہے ہیں, اچھی بات نکل آئی, ایکو وغیرہ کی بات حاجت نہیں ہے. مائک کو ایک حالت پہ چھوڑ دے, بس ایک بار درود شریف پڑھیں, رب صلی وسلم, اس کو کم زیادہ بھی نہ کریں, ایک حالت پہ چھوڑ دے, رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ایک دن اللہ کی عدالت ہے. وہ بچیاں جن کو تم نے آج قتل کیا, دواخانوں میں چوری چپ کے, گٹروں میں بہا دیا, نالیوں میں پھینک دیا, کچرے کی کنڈیوں پہ ڈال دیا, کوئی آج تم سے کچھ پوچھنے والا نہیں, کوئی تم سے سوال کرنے والا نہیں. لیکن قیامت کے دن اللہ کی عدالت ہوگی, وہاں وہ بچیاں بغیر سر کے آ کے کہے گی, مولا ہمارے ظالم باپ سے, ہماری ظالمہ ماں سے آج ہمیں بدلہ چاہیے, بدلہ. اللہ فرمائے گا, لے آؤ ان کے ماں باپ کو. وہ بچیاں کہے گی, مولا ہم نے کیا قصور کیا تھا, ہم نے کیا جرم کیا تھا, بتا مولا, ان سے پوچھ ہم نے کیا ظلم کیا تھا, کیا جرم کیا تھا کہ دنیا دیکھنے سے پہلے انہوں نے ہمیں پیٹ ہی میں قتل کر کے گٹروں میں ہمارے ٹکڑے بہا دیے. اللہ اکبر. اس وقت میرا اللہ پوچھے گا, وہ جواب نہ دے سکیں گے. اگر وہ ہر سال حج کرنے والے ہوں گے, ہر سال عمرہ کرنے والے ہوں گے, وہ تہجد گزار ہوں گے, وہ نمازی ہوں گے, وہ حاجی ہوں گے, وہ کتنی متقی پرہیزگار ہوں گے, اگر اس جرم سے وہ توبہ کیے بغیر مر گئے ہوں گے, تو اللہ فرمائے گا, ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. یہ بیٹیوں کے قاتل ہے, قاتل. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ کیا آج مصطفیٰ جان رحمت کے نظام رحمت کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ اکبر. رسول اللہ کی آمد سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا اور تم پیٹ ہی میں قتل کر رہے ہو. اور ایک آخری بات اس سلسلے میں عرض کر دوں, پھر آگے کی طرف چلتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا, اگر کوئی شرم کرتا ہے میں بیٹیوں کا باپ بنوں گا تو میرا داماد ہوگا, وہ مجھ پر روب دکھائے گا, میں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہوں گا. داماد کا قد اونچا ہوتا ہے, سسر کا قد نیچا ہوتا ہے. یہ ساری بکواس اور حفوات مت سوچو. اللہ کے رسول نے فرمایا, لوگوں میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیٹیوں کا باپ ہونے پر فخر محسوس کیا ہے. بیٹی کا باپ ہونا عیب نہیں ہے, بلکہ بیٹی کا باپ ہونا محمد رسول اللہ کی سنت ہے. اور پھر نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. اور پھر ایک بات کہہ دوں, ایک بات کہہ دوں کہ پھر رسول اللہ کو اللہ نے ایسی بیٹی عطا کی کہ سب کی بیٹیاں ایک پلے میں رکھی جائیں اور رسول اللہ کی شہزادیوں کا مرتبہ ایک طرف رکھا جائے تو تنہا فاطمۃ الزہرا کا مرتبہ ساری عورتوں سے بلند ہو جاتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. بلکہ اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا, اگر تمہارے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں, بیٹی کا دل مت دکھانا. جس نے بیٹی کا دل دکھایا گویا کہ اس نے مجھ محمد الرسول اللہ کا دل دکھایا.
बेटी का दिल दुखाना रसूलुल्लाह का दिल दुखाने के बराबर है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, हम मिलाद तो मना रहे हैं, मिलाद का मकसद समझ नहीं, हुजूर क्यों आए उसको समझ नहीं रहे। तो हुजूर क्यों आए थे? ताकि बेटियां जिंदा दफन न हो। तो आज मिलाद का पहला पैगाम ये, हम बेटियों से नफरत नहीं करेंगे, बेटियों से मोहब्बत करेंगे। आज लोग नारा लगा रहे, आज लोग क्या नारा लगा रहे? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। मैंने कहा 1400 साल के बाद आज तुम नारा लगा रहे हो, 1400 साल के बाद तुम कह रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे नबी ने 1400 साल पहले बेटियों को बचा भी लिया,